وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. صدر گرامی، حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف مشکات شریف کے اندر موجود ہے، جس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہم السلام مبعوث کیے. مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی میں ہوں. میرے بھائیوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو. جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور شخص کو نبی نہیں بنایا جائے گا. نبوت کا نقطہ آغاز حضرت آدم علیہ السلام تھے، نبوت کا نقطہ انجام و اختتام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کا دین آخری دین ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے. آپ کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے. میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی یہ امت، آپ اور میں، یہ امت آخری امت ہے. اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، امتوں میں سے تم آخری ہو، نبیوں میں سے میں آخری ہوں. اب تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب خاتم النبیین میں، مولانا محمد ادریس کاندھلوی نے اپنی کتاب مسک الختام میں، مولانا بدر عالم میرٹھی نے اپنی کتاب ترجمان السنہ میں، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی کتاب ہدیۃ المہدیین میں، میں نے 4 بزرگوں کی 4 کتابوں کا حوالہ دیا. ان چاروں حضرات نے اپنی کتابوں میں تکرار اور اصرار کے ساتھ بار بار یہ بات لکھی ہے
کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ کی امت کا سب سے پہلا اجماع وہ اس بات پر منعقد ہوا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. آپ کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کا اور اس کے ماننے والوں کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں. میرے بھائیوں، آپ کے ہمارے فقہ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول فقہ اکبر کے اندر موجود ہے. حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو اس کے کافر ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. حضور علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کرنے والا اور اس کے ماننے والے کافر ہیں. میرے بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر کے زمانہ خلافت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا خیر القرون کا طبقہ تمام صحابہ کرام نے بالاتفاق قرار دیا کہ مسیلمہ کذاب اپنے دعوی نبوت کی بنیاد پر وہ اور اس کے ماننے والے مسلم سوسائٹی اور مسلم امت کا حصہ نہیں. آج سے صدیوں پہلے ہمارا ہمسایہ ملک ایران، یہاں پر ایک شخص نے جس کا نام بہاءاللہ ایرانی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹے طور پر. تب بھی اس وقت کی ہماری دینی قیادت نے کہا کہ مسیلمہ اور اس کے بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے حضور کی امت کا حصہ نہیں، یہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. برادران عزیز، ہمارے اس متحدہ ہندوستان میں جب ابھی تک پاکستان اور ہندوستان دو مملکتیں وجود کے اندر نہیں آئی تھیں، یہ متحدہ ہندوستان تھا بمبئی سے لے کر کلکتہ تک، کلکتہ سے لے کر کوئٹے تک، کلکتہ سے لے کر کابل تک، کابل سے لے کر کوئٹے تک اور کوئٹے سے لے کر کراچی تک یہ مشترکہ ایک خطہ تھا. اس وقت کی ہماری دینی قیادت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا نذیر حسین دہلوی، حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری، حضرت شیخ الہند، اس سطح کے 600 علماء کرام نے متفقہ طور پر ملعون قادیاں کی کتابوں کے مطالعے کے بعد فتویٰ دیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں. برادران، اس کے بعد اس فتوے کے بعد بھاگلپور، بہاولپور، الہ آباد کا ہائی کورٹ، مدراس کا ہائی کورٹ، جواس برگ کا سپریم کورٹ، کابل کی عدالت، میرے بھائیوں، مصر اور شام کی عدالت، عرب امارات، رابطہ عالم اسلامی کے تحت پوری دنیا کی مسلمان تنظیموں نے
میرے بھائیوں، پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کے سپریم کورٹ نے جب بھی کبھی قادیانیت اور اسلام کا کسی فورم پر مقابلہ ہوا، اس خطے کی 150 سال کی اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ قادیانیت نے شکست کھائی ہے اور اسلام کو اللہ نے فتح دی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد 1953 کی تحریک ختم نبوت چلی، اس میں قادیانیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکا گیا۔ 1974 کی تحریک ختم نبوت میں میرے بھائیوں، بیرون ملک، بیرون اسمبلی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری، مولانا محمد عبداللہ درخواستی، حضرت مولانا عبید اللہ انور، آغا شورش کاشمیری، نواب زادہ نصر اللہ، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا حافظ عبد القادر روپڑی، مولانا قاری محمد اجمل خان، حضرت مولانا عبد الکریم صاحب بیر شریف والے، حضرت مولانا عبد الواحد صاحب کوئٹہ کے، غرض ہے کہ اس خطے کی پوری دینی قیادت نے قومی اسمبلی سے باہر اور قومی اسمبلی میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، مجاہد اسلام مولانا غلام غوث ہزاروی، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے، حضرت مولانا صدر الشہید، میرے بھائیوں مولانا عبد المصطفیٰ اظہری، مولانا شام النورانی، غرض ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر ایک بہت بڑی حضرات علماء کرام کی بھرپور جماعت، نمائندہ جماعت نے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کی قیادت میں بیرون اسمبلی مفکر اسلام حضرت بنوری کی قیادت میں، قومی اسمبلی کے اندر مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کی قیادت میں امت نے ایک تحریک چلائی۔ اللہ نے کرم کیا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ میرے بھائیوں، اس فیصلے کے آ جانے کے بعد جب یہ فیصلہ آیا، اس وقت اس ملک میں وزیر اعظم پاکستان کے جناب ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب، ضیاء صاحب کے بعد جنیجو صاحب، جنیجو صاحب کے بعد پھر ضیاء صاحب، معراج خالد صاحب، چودھری شجاعت صاحب، معین قریشی، پرویز مشرف، جناب جتوئی صاحب، میرے بھائیوں خاقان عباسی صاحب، گیلانی صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو، جناب نواز شریف، میرے بھائیوں جناب کاکر صاحب، جناب عمران خان صاحب، آج کل جناب شہباز شریف صاحب ہیں، بہت اس دوران میں کاکر صاحب بھی آئے، خاقان عباسی بھی۔ میں سبھی حضرات کا احسان نہیں کر رہا اور میرے لیے ہے بھی یہ مشکل۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ 1974 سے لے کر 2025 تک 51 سال کے عرصہ میں
مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جن کے صدور، جن کے وزرائے اعظم کے پاؤں پہ قادیانیوں نے اپنی ناک نہ رگڑی ہو، پیشانی زخمی نہ کرائی ہو۔ ایک ایک کافر ملک کے وزیر اعظم اور صدر کے پاؤں کے تلووں کو قادیانیوں نے اپنی زبانوں کے ساتھ چاٹا اور ان کی منت کرتے رہے۔ جن حکمرانوں کا میں نے نام لیا، ایک ایک حکمران پر باہر کے کافر ملکوں سے قادیانیوں نے زور لگایا، دباؤ ڈالا کہ پاکستان کے یہ حکمران کسی طرح پاکستان کے آئین سے قادیانی فتنہ کے متعلق جو قانون سازی ہے یا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلہ میں جو قوانین ہیں وہ ختم کر دیے جائیں۔ آج آپ کے اس سٹیج پر آپ کے ضلع بھر کی دینی قیادت کی موجودگی میں آپ سب دوستوں کے سامنے خالصتاً انصاف کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی ذات کو گواہ بنا کے عرض کرتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں حضرت مولانا فضل الرحمان مد ظلہ ان کی جماعت نے پوری امت کی طرف سے 50 سال یہاں ایسے پہرے داری کی کہ اس قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، آج تک کوئی اللہ کا بندہ اس قانون کی مد اور شد کو، اس کی زیر اور زبر کو بھی تبدیل نہیں کر سکا۔ ماشاءاللہ۔ آج آپ دوستوں کی موجودگی میں علل اعلان ڈنکے کی چوٹ بیچ میدان کے یقین کی چٹان پر کھڑے ہو کر عرض کرتا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس قانون کو اگر کوئی ختم کرنے کا دل کے اندر خیال لائے گا، کوشش کرے گا، اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، یہ قانون ختم نہیں ہوگا۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ میں سے بھی جو دوست سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ختم نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کر لہرا کر زور سے کہہ دیں کہ یہ قانون ختم نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، 7 ستمبر 1974 کو اس ملک کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ 2024 میں ان کو کافر قرار دینے پر 50 سال پورے ہو رہے تھے۔ جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان اپنی جماعت کی طرف سے داعی بنے، مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ انہوں نے میزبانی لگائی۔ لاہور کے اندر مینار پاکستان میں ختم نبوت گولڈن جوبلی 7 ستمبر یوم فتح کے نام پر 50 سالہ تقریبات کا ایک روزہ اعلان کیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ اعلان کیا ہوا کہ کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک عزیز میں بالکل 1974 کی تحریک ختم نبوت کا ایک جذبہ منعقد ہو گیا، اور 7 ستمبر کو مینار پاکستان میں ایسا عظیم شان بھرپور اجتماع منعقد ہوا
लाखों की तादाद में पूरे मुल्क से इतनी कसरत के साथ अवाम ने, तमाम मकातब फिक्र ने शिरकत की। बाहर की दुनिया ने नेट के ऊपर ये अपना व्यू देते हुए उन्होंने तस्लीम किया, बार बार ऐलान किया कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा मजहबी इज्तिमा नहीं हुआ जितना अल्लाह ने हुजूर की खत्म नबूवत के नाम पर मुनक़िद कर दिया। नारे तकबीर, ताज तख्त खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। बरादरान इस्लाम, उसका हमें नकद फायदा ये मिला कि उसके बाद उस इज्तिमा पर आखिरी खिताब करते हुए दाई ने हजरत मौलाना फजलुर रहमान मद्दजिल्लुहुम ने ऐलान किया कि इस इज्तिमा के जरिए हमने आइंदा 50 साल के लिए कादियानियत की कमर ऐसे तौर पर तोड़ दी है कि वो 50 साल इस मुल्क में दोबारा खड़े होने के काबिल नहीं रहे। इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, उसके फौरन बाद मिस्टर जस्टिस काजी फैज ईसा की अदालत में मुबारक सानी नामी एक केस था। वो कई मराहिल में इतनी पेचीदगी इख्तियार कर चुका था। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जिंदगी में मौलाना फजलुर रहमान अदालत में गए। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना तकी उस्मानी का इस्तांबुल से नेट के जरिए मेरे भाइयों उसके अंदर उन्होंने बयान दिया। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, तमाम मकातब फिक्र की सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाजिरी थी। इतने अरसे से वो केस जो पेचीदगी इख्तियार कर रहा था, आप हजरात की दीनी क़यादत की बर वक्त बेदारी से अल्लाह ने ये करम किया कि 10 अक्टूबर 2024 को जिस वक्त आखिरी तफसीली फैसला सामने आया, मशरक से लेकर मगरिब तक पूरी दुनिया ने सोशल मीडिया के जरिए इस मंजर को देखा कि कुफर हार गया, इस्लाम जीत गया। मेरे भाइयों, उसके बाद आपके पाकिस्तान में बिला मुबालगा सैकड़ों की तादाद में कादियानियों ने कादियानियत तर्क करके इस्लाम कबूल किया। कई गांव पंजाब के अंदर कादियानी कुफर से बिल्कुल पाक कर दिए गए। मेरे भाइयों, लाहौरी जमात के बानी वो मोहम्मद अली का लाहौरी मिर्जाई का सगा नवासा और हमारे मुल्क की एक मारूफ खातून जो इस मुल्क के अंदर अकलियतों के सिलसिले में अहले इस्लाम की मुखालफत के अंदर पेश थी, उनके खामंद मेरे भाइयों, उन्होंने भी वो मोहम्मद अली लाहौरी मिर्जाई का नवासा था। इतना उनका अहम फर्ज, उसने भी कादियानियत तर्क करके इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया। इस वक्त लाहौरी जमात के मौजूदा सरबरा मानसेरा के करीब देवगढ़ा के रहने वाले मेरे भाइयों, उसके 2 सगे भांजे वो अमेरिका से चले मानसेरा में आए।
انہوں نے بھی قادیانیت پر لعنت بھیج کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ چنگا بنگیال، راول پنڈی کے قریب چنگا بنگیال، توسا کے قریب بزدار کی بستی، کئی ایسی بستیوں کے نام لیے جا سکتے ہیں جہاں قادیانیت پہ جھاڑو پھیر دیا گیا، نشان تک ان کا مٹا دیا گیا، اور ان کی عبادت گاہیں اب وہ مسلمانوں کے قبضے میں گرا کر انہوں نے عظیم الشان وہاں پر تعمیرات کی۔ آپ سے عرض کرتا ہوں، کل کی بات ہے، دین پور شریف میں میرے بھائیوں 37 قادیانیوں، سبحان اللہ تو کہو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے، سبحان اللہ۔ 37 قادیانیوں نے قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس سال بدین کے علاقے سے لے کر بٹ گرام تک 200 سے زیادہ میرے بھائیوں تحصیل، ضلع، ڈویژن، صوبے کی اتنی عظیم و شان ختم نبوت کانفرنسیں منعقد ہوئیں کہ پورے ملک کو ختم نبوت کانفرنسوں کا پنڈال بنا دیا گیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قادیانیت مرجھا رہی ہے، اسلام مسکرا رہا ہے۔ الحمدللہ، آج نہیں تو کل قادیانیت کے فتنے سے اللہ حضور کی امت کو نجات تک دیں گے، اور حالات یہ بتاتے ہیں کہ اس کا آغاز انشاءاللہ آپ حضرات کے صوبہ خیبر پختونخوا سے ہوگا۔ انشاءاللہ۔ یہ جس طرح میرا اللہ اپنی ذات اور صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہے، محمد عربی خاتم النبیین ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ آپ حضرات ہمت کریں، یہاں سے پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ آپ میں مل کر پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کے لیے جو بھی قدم اٹھائیں گے، رب کی رحمت بھی آپ کے ساتھ ہوگی، اور کل قیامت کے دن محمد عربی کی شفاعت بھی آپ کو اور مجھے نصیب ہوگی۔ آپ حضرات نعرہ لگائیں۔ میں آپ سے مولانا فضل الرحمان مدد ذلہم نے اعلان کیا تھا کہ آئندہ 50 سال کے لیے ہم نے قادیانیوں کی قبر توڑ دی۔ میں مولانا کی بات کو تائید کرتے ہوئے آگے بڑھاتا ہوں کہ حالات یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ آئندہ 50 سال کے بعد اس خطے میں قادیانی فتنہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ۔ آپ میرے ساتھ نعرہ لگائیں، میں آپ سے اجازت لوں، مل کے میرے ساتھ کہو، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔